بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا، فقال، اور سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نامعلوم اعرابی اور دیہاتی نے آ کر قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی. لیکن چونکہ قیامت کا علم، اس کے آنے کا دن اور وقت، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے قیامت کے آنے اور کے وقت اور دن کا علم ہو سکے. البتہ کچھ اس کی علامات مقرر کی گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں ان علامات کا تذکرہ کیا کہ جب یہ علامت پائی جائے تو اب قیامت کب آئے گی اب بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں اس سے یہ اتنا اندازہ لگا لینا کہ اب قیامت کا واقع ہونا بالکل قریب ہے، قیامت کا انتظار کرو. قال: اذا ضيعت الامانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا. قیامت کا وقت تو ہمیں نہیں معلوم، دن نہیں معلوم، زمانہ نہیں معلوم، ہاں البتہ کچھ اس کی علامات ہیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرنا. یہ چیز اگر عام ہو جائے، اس چیز کا عام ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت اب بالکل عنقریب آنے والی ہے. امانت، ایک تو امانت کا عام معنی اور مفہوم ہے لوگوں کے حقوق، جو اپنے پاس لوگوں کے امانتیں، سامان ہیں یا کسی بھی شکل میں کوئی حق ہے. ایک تو وہ ہے بلا شبہ اس کی بھی ادائیگی اور حق کو صاحب حق تک پہنچانا لازم اور ضروری ہے. اور یہاں امانت کا ایک عام مفہوم بھی ہے. امانت سے مراد احکام اسلام، شریعت. قرآن کے اندر خود احکام شرع کو متعدد جگہ پر امانت کہا گیا ہے، قرآن کو بھی امانت کہا گیا ہے. تو جب امانتیں ضائع کی جائیں، احکام اسلام، ذمہ داریاں، لوگوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جب یہ ضائع کی جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرنا، قیامت عنقریب آنے والی ہے. قال: کیف اضاعتها، اس اعرابی نے اس پر پھر سوال کیا کہ امانتوں کا ضائع کرنا کیسے ہوگا، امانتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ امانت ضائع ہو گئی، امانت کو ضائع اور برباد کیا جا رہا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملے کو اس کے اہل کے علاوہ کے سپرد کیا جائے، کوئی ذمہ داری، کوئی چیز، کوئی معاملہ جس کے اندر اس چیز کے تعلق سے اہلیت، شرائط اور استحقاق کے اوصاف موجود ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کسی نااہل کو ذمہ داری کو سونپنا، یہ فرمایا کہ یہ ہے امانت کا ضیاع. سردارگی، حکومت، سربراہی اور بھی چھوٹی بڑی جتنی بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، جو اس کی شرائط ہیں کہ وہ دیندار ہو، ایمان والا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، عدل انصاف کرنے والا ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، یہ جو ذمہ داریوں کی شرائط ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کی طرف کی جائے تو اب اس وقت قیامت کا انتظار کرنا.
فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری اور امور کو نااہل کے سپرد کیا جائے، جو اس کا اہل نہیں ہے، کسی بھی نہ اس کے اندر ظاہری صلاحیت موجود ہے اور نہ شرعی صفات موجود ہیں، اس کو ذمہ داری اور امور سونپے جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب تم قیامت کا انتظار کرو، یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہونے لگے تو اب قیامت عنقریب آنے والی ہے، اس لیے اب جب قیامت قریب آنے والی ہے تو اب جتنا جلد موقع مل جائے اس کی تیاری کے اندر لگ جانا۔ اُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، امور کو، معاملات کو، ذمہ داریوں کو اس کے نااہل کے سپرد کر دیا جائے۔ آج اس پر اپنے ماحول پر نگاہ ڈالی جائے تو بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر، ہر شعبہ زندگی کے اندر اکثر و بیشتر یہی ہو رہا ہے۔ حکومتیں، ملکوں کی حکومتیں نااہلوں کے سپرد ہیں، حکومتوں کے ماتحت مختلف عہدے اور ذمہ داریاں اکثر و بیشتر نااہل کے سپرد ہیں۔ اسی طریقے سے اور نیچے سطح پر ہم لوگ اپنے اسلامی اور مسلم ماحول کے اندر دیکھیں، بہت سی چیزوں کی ذمہ داریاں، اداروں کی ذمہ داریاں، تنظیموں کی ذمہ داریاں، بہت سی مساجد کی ذمہ داریاں، اور بہت سی مساجد پر امامت کی وغیرہ کی ذمہ داریاں، اور بھی دیگر بہت سی ذمہ داریاں۔ ہمارے علاقوں کے اندر جو سربراہی اور سردارگی کا نظام ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ قوم کی ذمہ داری ایک خاص فرد پر، ایک نظام پر عائد ہوتی ہے۔ ان تمام جگہوں پر دیکھا جائے تو شرعی شرائط اور دنیاوی اعتبار سے جس ضرورت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو عقل و شعور کی پختگی، یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ان سب سے قطع نظر کر کے جس کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، عموماً وہ شرع اور انسانی معاشرہ ہر اعتبار سے نااہل کے ہی سپرد کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی سطح پر دیکھ لیجئے، نام اتنی چیز یہ عیاں ہو چکی ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لے کر خواہ ایک فتنہ برپا ہوگا، اس لیے ہر آدمی خود دیکھ سکتا ہے۔ اپنے چھوٹے بڑے دینی سے لے کر دنیاوی معاملات کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، سب نااہل کے سپرد کی جا رہی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اب قیامت بلا شبہ واقعتاً عنقریب آنے والی ہے، اس لیے کہ قیامت کی ایک بڑی علامت ظاہر ہو گئی، عہدوں اور ذمہ داریوں کو اور امانتوں کو نااہل کے سپرد کیا جانا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی علامت میں بیان فرمایا ہے کہ جب ایسے حالات دنیا کے اوپر رونما ہو جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح ذمہ داریوں کو عورتوں کے سپرد کرنا، عورت بھی حکومت اور سربراہی کی عدل و شرع مستحق نہیں ہے۔ بچے کو سپرد کرنا، نابالغ بچہ بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کوئی ذمہ داری ان کو سونپی جائے تو یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے، یہ بھی مزاج شرع کے خلاف ہے، جیسا کہ آج ہمارے ملک کے اندر اور بہت سے مسلم ملکوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ حکومت کے مختلف عہدے اور ذمہ داریاں جن کا عورتوں کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورتوں کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، الیکشن لڑ رہی ہیں اور حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ تو یہ سب مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ اسی طرح ذمہ داری کو نااہل کے سونپنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آج تعلیمی اداروں کے اندر یا بڑے بڑے رفاہی اداروں کے اندر، مثلا ہاسپٹلوں کے اندر، جس چیز کے اندر، جس انسان کے اندر اس ادارے کی ضرورت کی جو لیاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کو نہ سپرد کر کے رشوت کی بنیاد پر پیسہ زیادہ دینے والے کو دینا، یا تعلق اور قرابت کی بنیاد پر کسی نااہل کو دینا۔ مدارس اور اسکولوں کے اندر ایک ٹیچر اور استاذ کے اندر جو تعلیمی کتابیں ہیں، اس کو پڑھانے کی جو لیاقت ہونی چاہیے، اس کو نہ دے کر کسی نااہل کو، جس کے اندر اس کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب قیامت کا انتظار کرنا۔ اب قیامت کے انتظار میں ایک تو حقیقی قیامت ہے، بڑی قیامت، اور ایک اس کا ایک مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی شعبے سے متعلق، کسی محکمے سے متعلق ذمہ داری کسی نااہل کے سونپ دی گئی، تو اب بڑی قیامت سے پہلے اس ذمہ داری کی
اور اس شعبے کی اب قیامت اور بربادی کا انتظار کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب نظم و نسق نااہل کے سپرد کیا جائے گا، جس کے اندر مفوضہ ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تعلیمی اداروں سے متعلق ہے اور کتابوں کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آنے والی نامعلوم کتنی نسلوں کی صلاحیتوں کو تباہ کرے گا۔ علم سے نسلیں اور قومیں محروم ہوں گی۔ اسی طرح اور بھی جو شعبہ زندگی ہوگا، ہاسپٹل کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب نااہل کے سپرد کر دی جائے گی، جس کے اندر نہ عقل و شعور ہے، نہ خوف خدا ہے، تو بلا شبہ وہ اس نظام کو صحیح طور پر نہیں چلا پائے گا۔ تو گویا دنیا کی جب بڑے قیامت آئے گی تو آئے گی ہی، اس سے پہلے اس نااہل کی یہ چھوٹی ذمہ داری ملنے سے وہ شعبہ برباد ہو جائے گا، وہ ادارہ برباد ہو جائے گا، گویا کہ اس کی قیامت آ گئی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو اب قیامت کا انتظار کرنا، اور امانت کے ضائع کرنے کی شکل یہ ہے کہ ذمہ داریاں اور منصب وغیرہ نااہل کے سپرد کیا جانے لگے، تو اب قیامت ان قریب واقع ہونے والی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى يعود أرض العرب مروجا وأنهارا رواه مسلم۔ وفي رواية له قال تبلغ المساكن إهابا أو يهابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال زیادہ ہو جائے اور خوب عام ہو جائے۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس مفہوم کی روایت پیچھے فتنوں کے بیان کے حدیث کے ضمن میں بھی آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر مال بڑھ جائے گا، ہر طرف مال کی بہتات اور مال کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور لے کر اس کو پھرے گا، لیکن وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا جو اس سے اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، کوئی نہیں ملے گا۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا، نہیں ہمارے پاس بہت ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا کہ ہمارے پاس بہت ہے۔ تو اتنی زیادہ مال کی کثرت قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہونی ہے۔ جب تک یہ ہو نہیں جائے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین سرسبز اور نہر و دریا والی ہو جائے گی، یعنی عرب کی سرزمین بھی خوب سرسبز و ساداب ہو جائے گی، خوب ہریالیاں اور کھیتیاں اگائیں گی، خوب مال و دولت کی فراوانی عرب کی سرزمین کے اوپر بھی ہوگی۔ تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عربوں کے اندر بھی، عرب کی سرزمین کے اندر بھی پیداوار، ہریالیاں اور مال و دولت کی کثرت خوب ہو جائے گی، جبکہ ماضی کے اندر عرب قلت پیداوار میں جانا جاتا ہے، پیداوار وہاں بہت کم ہوتی ہیں دنیا کے اور ملکوں کے مقابلے کے اندر، لیکن وہاں پیداوار، ہریالی اور سرسبز و سادابی کی خوب کثرت ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مدینے کے مکانات احاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مدینہ کے کنارے ایک گاؤں کا نام تھا، احاب یا یہاب، الف کے ساتھ یا یا کے ساتھ اس کا نام تھا۔ فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر عمارتیں اتنی تیزی کے ساتھ بنیں گی، جو مدینہ کی ایک بڑی چوہدی ہے اس میں بالکل کنارے میں ایک گاؤں ہے، علاقہ ہے احاب یا یہاب۔ مکانات اتنی کثرت سے مدینہ کے اندر بنتے جائیں گے کہ اس قریب تک پہنچ جائیں گے۔ قیامت سے پہلے مدینہ کے اندر گویا خوب اونچے خوب بکثرت مکانات اتنے بنیں گے کہ پورا مدینہ مکانات سے بھر جائے گا۔ وہ چیز بھی آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، وفی روایت قال یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحثی المال حثیا ولا یعدہ عدا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اور اس کو گنے گا نہیں،
اور ایک روایت کے اندر ہے کہ میری امت کے آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو دونوں ہاتھوں سے مال کو دے گا اور اس کو گنے گا نہیں۔ اس خلیفہ سے مراد ہے امام مہدی، جو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوں گے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے، جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ آخر زمانے میں وہ امام مہدی آئیں گے اور پھر انہی کے ذریعے پورے عالم کے اندر ہدایت عام ہوگی۔ تو ان کے زمانے کے اندر مال کی بہت بہتات ہو جائے گی، اتنی بہتات ہو جائے گی کہ وہ عام خلفاء اور بادشاہوں کی طرح اپنے لیے اس کو جمع نہیں کریں گے، اس کو ذخیرہ نہیں بنائیں گے، مال کو تقسیم کرتے جائیں گے اور گنیں گے بھی نہیں کہ کس کو کتنا دیا۔ اگلی روایت کے اندر ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ سے اٹھا کر دیتے جائیں گے، کوئی شمار اور گنتی نہیں ہوگی، مال کی اتنی بہتات ہوگی، لیکن 1% بھی وہ اپنے لیے نہیں رکھیں گے، اس کا ذخیرہ نہیں بنائیں گے۔ مال دونوں ہاتھ بغیر گنے اور شمار کیے ہوئے، بغیر لکھا پڑھی کے، بس دونوں ہاتھ سے اٹھا کر تیزی کے ساتھ وہ بڑی مقدار میں مال کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی آخر زمانے کی نشانی ہے۔ یہ دولت کی ایسی فراوانی امام مہدی کے زمانے کے اندر ہوگی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر زمانے میں خلیفہ ہوگا یحفل مال حفیل، جو ہاتھ کو دونوں ہتھیلیوں سے اٹھا کر مال کو دے گا، جو مال کو دونوں ہتھیلیوں سے اٹھا کر دے گا، ولا یعدہ عدا، اور اس کو گنے گا نہیں، جیسے اور بادشاہ گنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اور پھر بہت بچا کر دیتے ہیں، خزانے میں ذخیرے میں حکومت کے جمع کیے ہوئے رہتے ہیں، اپنا ذاتی بینک بیلنس بنا لیتے ہیں۔ فرما رہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، مال کی بڑی بہتات ہوگی اور انگنت لوگوں کو دونوں ہاتھ سے اٹھا کر دیے جائیں گے، کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ تو قرب قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی۔ امانت ضائع اور برباد کی جائے گی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذمہ داریاں دینی یا دنیاوی، لوگوں کے مفاد کی ذمہ داریاں یا دین کی ترقی کی ذمہ داریاں نااہل کو سونپی جائیں گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری 2 حدیثوں میں جو علامت آئی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مال کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی، اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ لے کر اپنی نکلے گا تو اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور تیسری ایک علامت یہ ہے کہ مدینہ کے اندر خاص طور سے مکانات اور عمارتیں اتنی تیزی کے ساتھ بنیں گی کہ مدینہ کے بالکل کنارے میں جو احاب یا یحاب نامی گاؤں تھا وہاں تک عمارتیں پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اور بڑی علامتوں سے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔